تو پہلا پوائنٹ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو تبلیغ دین کرنے والے ہوتے ہیں انہیں بہادر ہونا چاہیے، کسی کی مخالفت سے ڈرنا نہیں چاہیے، اگر وہ تنہا بھی ہیں تب بھی بے فکر رہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اکیلے تھے تو وہ ڈرے نہیں ہیں۔ یوں ہی یہ پتہ چلا کہ حضرت نوح علیہ السلام بہت بہادری کے ساتھ ان کے سامنے ڈٹے رہے، تو معلوم ہوا جو ڈرپوک ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، اور قادیانی اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، حالانکہ یہ انتہائی ڈرپوک تھا۔ یہ کبھی بھی مکہ حج کرنے نہیں گیا ڈر کی وجہ سے، کیونکہ اسے پتا تھا وہاں مجھے لوگ پکڑ کے قتل کر دیں گے۔ اگر نبی تھا، کہتا تھا نا قادیانی اپنے آپ کو نبی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آخری نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ یہ حدیث میں نے آپ کو یاد کرائی بھی، لا نبی بعدی، یاد آ رہا ہے نا، لا نبی بعدی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، لیکن 30 کذاب ہوں گے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار۔ تو ان میں قادیانی بھی تھا، مرزا غلام احمد قادیانی، اور یہ بھی اب لوگوں میں بہت زیادہ اندر پھیلے ہوئے ہیں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اور یہ بتاتے نہیں ہیں ہم قادیانی ہیں، لیکن جو ہمارا مسلمان بچہ یا بچی، صحیح العقیدہ بچہ یا بچی، بس وہ اس طرح صحیح العقیدہ ہوتے ہیں کہ صحیح العقیدہ خاندان میں پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن انہیں پھر دوبارہ اپنے عقیدے کی تعلیمات نہیں بتائی گئی ہوتی، تو یہ لوگ ہمارا بچہ اچک کے لے جاتے ہیں، یہ اپنے قادیانی عقائد ان میں منتقل کر دیتے ہیں، اور کہتے نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد فلاں قسم کا نبی آ سکتا ہے، یہ نہیں آ سکتا۔ تو ان کو دلائل دے دے کے وہ بچہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ ہاں معاذ اللہ۔ تو یہ نبی نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ یہ انتہائی ڈرپوک تھا، کبھی بھی یہ حج کرنے نہیں گیا۔ نبی بہادر ہوتے ہیں، یہ بھی اس سے معلوم ہوا۔ پھر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے واقعات پڑھ کے سنانا، کس سے ان کی سٹوری سنانا، یہ قرآن کی اللہ کی سنت ہے۔ قرآن میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی اپنے قصہ بتایا، سنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کے بعد قصہ آئے گا، حضرت اور دیگر انبیاء کا قصہ۔ تو قرآن کس سے بیان کر رہا ہے؟ اسٹوری بیان کر رہا ہے، تو اسٹوری نبیوں کی بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور عبادت ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا کیا ہے؟ عبادت ہے، قرآن سننا بھی عبادت ہے۔ تو انبیاء کی اسٹوریز کے اندر آ رہی ہیں، تو وہ اسٹوریز سننا بھی عبادت ہے اور سنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور انبیاء کا ذکر کرنا، اولیاء کا ذکر کرنا، یہ گناہوں کے کفارے کا سبب ہوتا ہے۔ جب ہم آپ دیکھتے ہیں کہ محفل میلاد کرتے ہیں یا مختلف مواقع پر درس کرتے ہیں، کسی ولی کا عرس مناتے ہیں، تو اس میں بھی ہم ان کی زندگی کے واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اسٹرگل بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح انہوں نے دین کے لیے اپنی زندگی وقف کی، یہ پریشانیاں انہیں آئی اور پھر اللہ نے انہیں یہ مقام دیا۔ تو یہ اسٹوریز بیان کی جاتی ہیں محافل میں۔ تو اس طرح کی محافل کرنا جن میں ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت پر عمل کرنا ہے، فضول نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے یہ تمام چیزیں ہمیں ذکر کی ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ایک تو یہ انہیں کہہ دیا تھا کہ تمہیں جس کو جمع کرنا ہے کر لو، اور کہا مجھے تم سے کوئی ڈر نہیں ہے، میں تم سے کوئی اجرت تھوڑی مانگتا ہوں، کوئی پیسہ تھوڑی لیتا ہوں، اگر میں تبلیغ کرتا ہوں تمہیں تو میں تو تم سے اجرت نہیں لیتا، کیونکہ انسان کو بسا اوقات حق بات کہنے سے اس کا دنیاوی نفع بھی روک دیتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا یہاں سے فنڈ آ رہا ہے، مجھے یہ پیسہ دیتے ہیں، میں نے اگر ان کے خلاف بول دیا، چاہے وہ شریعت کے خلاف کیوں نہ ہو، مگر اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ پھر میرا دنیاوی نفع رک جائے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں تم سے کوئی اجرت تھوڑی لیتا ہوں، میری اجرت تو اللہ کے ذمہ ہے، میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تبلیغ دین کر رہا ہوں، تمہیں دین سکھا رہا ہوں، سنا رہا ہوں، تو تم اگر نہیں بھی مانتے تو میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، میں ڈٹا رہوں گا اور میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ تو یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ جو اللہ کے لیے نیک کام کیے جاتے ہیں تو اس سے اجرت نہیں لینی چاہیے، پیسہ نہیں لینا چاہیے، جیسے قرآن مجید پڑھاتے ہیں تو اس سے پیسہ نہیں لینا چاہیے، اگر آپ کوئی خطابت کر رہے ہیں پیسہ نہیں لینا چاہیے، کہیں کوئی امام صاحب ہے انہیں پیسہ نہیں لینا چاہیے، کوئی مؤذن اذان دے رہے ہیں انہیں پیسہ نہیں لینا چاہیے،
کہیں کوئی قرآن مجید پڑھا رہا ہے یا علم دین سکھا رہا ہے تو اسے پیسہ نہیں لینا چاہیے. تو کیا ایسا ہی ہے؟ تو دیکھیں اس کو بھی سمجھے کہ علماء کرام نے ہی فرمایا کہ طاعت، اسے یہ نیک کام کہلاتے ہیں، طاعت پر اجرت لینا جائز نہیں ہے. لیکن اب چند چیزیں علماء نے اس سے استثناء کی ہے کہ ان چند چیزوں پر اجرت لینا جائز ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کو قصب معاش نہیں کرنے دیا، آپ کو کہا کہ آپ خلافت کے امور سنبھالیں. اگر آپ قصب معاش کرنے یا کمانے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے باہر نکلیں گے تو پھر خلافت اور یہ دینی امور کون سنبھالے گا؟ اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ پہلے کے دور میں جو خلیفہ ہوتے تھے اور ملک کے جو وزیر اعظم ہوا کرتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، انہوں نے امام صاحب کا، مؤذن صاحب کا، خطیب صاحب کا، قرآن مجید پڑھانے والوں کا، علماء کا کروڑوں میں ان کا وظیفہ رکھا ہوا تھا. آج کے دور کے اعتبار سے وہ کروڑوں میں جاتا ہے. امام صاحب کی تنخواہ سن لیں جو پہلے عباسی دور میں ان کی ہوا کرتی تھی. عباسی دور میں علماء و فقہا کی تنخواہیں سن کر بندہ حیران رہ جاتا ہے. مؤذن کی تنخواہ 1000 سونے کے سکے، گولڈ کے سکے، اور آج کے دور میں انہیں پیسوں میں کنورٹ کیا جائے تو 8 کروڑ کے قریب ہے. مؤذن صاحب کی تنخواہ 8 کروڑ. اور اسی طرح قرآن کریم سکھانے والوں کی تنخواہیں 2000 سونے کے سکے، آج کے دور میں انہیں پیسوں میں کنورٹ کیا جائے تو 20 کروڑ سے زائد بنتی ہیں. تب اتنا مؤذنین کا، علماء کا، قرآن سکھانے والوں کو 20 کروڑ مل رہے ہیں، 8 کروڑ مل رہے ہیں، تو بتاؤ ہر کوئی امام اور مؤذن اپنے بچے کو بنانا چاہتا ہوگا کہ نہیں بنانا چاہتا ہوگا؟ مگر آج ہم نے خود افسوس کے ساتھ اپنے امام کو، اپنے مؤذن کو، قرآن کی تعلیم دینے والوں کو اتنا ڈی گریڈ کر دیا ہے کہ خود ہمارا بچہ آج مصلی رسول پہ نہ کھڑا ہونا چاہتا ہے، نہ اذان دینا چاہتا ہے، نہ عالم بننا چاہتا ہے، دنیاوی ڈگری لینا چاہتے ہیں. حالانکہ دنیاوی ڈگری آپ لیں لیکن اسی کو اپنا مقصد بنانا، یہ خود ہارون رشید خلیفہ نے کہا تھا کہ حقیقت میں عزت علماء سے کہا تھا آپ کی ہوتی ہے، ہماری تو لوگ ہمارے مرتبے اور منصب کی وجہ سے ہمارے سامنے عزت کرتے. آپ کسی وزیر اعظم کو بھی لے آئیں نا، وزیر اعظم کی لوگ سامنے عزت کریں گے اور جیسے ہی وہ پیٹ پھیڑ کے جائے گا اسے گالیاں دیں گے. لیکن الحمدللہ کسی امام صاحب کو لے کے آئے محلے کے لوگ، اتنی تو قدر ہے کہ نہیں بھائی امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں لوگوں کے خود عزت اور قدر ڈال دیتا ہے. لیکن ہم نے اس معاشرے کے ساتھ خود اتنا برا رویہ رکھا ہے کہ ان کی تنخواہیں 20 کروڑ یا 8 کروڑ تو اب ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کوئی 30-25 ہزار ہمارے علماء کی، مؤذن کی، اماموں کی تنخواہیں ہوتی ہے. اسی لیے تو ہم اپنے بچوں کو بنانا نہیں چاہتے. آج پھر انہیں ہمارا معاشرہ اٹھا دے، جیسے ڈاکٹر کو اٹھایا ہوا ہے، انجینئر کو اٹھایا ہوا ہے. لوگ یہی تو دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی، ان کا لائف اسٹائل اتنا اچھا ہوتا ہے، اتنا پیسہ ملتا ہے اس فیلڈ میں. آج لوگ کون سی فیلڈ سلیکٹ کرتے ہیں جس میں پیسہ بہت ہو؟ تو پیسے سے عزت بنائی ہوئی ہے شعبے کی اور اسی کو زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے. تو اصل میں ہمیں تربیت کرنی ہے اور بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت بھی دے گا دینی فیلڈ میں آنے کی وجہ سے، اور وہ رزق کا محافظ ہے، رزق بھی وہی دے گا. تو دینی فیلڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ عزت بھی دیتا ہے اور دولت بھی دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جتنے بھی ڈگری ہولڈرز ہیں ان کو جاب یوں ٹرے میں سجا کے ملتی ہو، وہ بھی جوتیاں گھیستے ہیں. آپ دیکھیں جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے وہ چھولے کی ریڑھی لگا کے کھڑے ہیں، آج برگر بیچ رہے ہیں کیونکہ جابز نہیں ہیں. ڈاکٹرز کے پاس جنہوں نے MBBS کیا ہوا ان کے پاس بھی جابز نہیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ہر ڈاکٹر کلینک کھول کے بیٹھا ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ چائے کا ڈھابا کھول کے بیٹھا ہو، نوکریاں جو نہیں ہیں. لیکن ہمارے لوگ اتنے شفاف ہیں نا کہ ان کی جو ریالٹی ہے نا وہ دیکھتے ہیں نہ وہ دکھاتے ہیں معاشرے کو. ہاں علماء کے بارے میں ان کے بارے میں دکھاتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، یہ غریب ہوتے ہیں، یہ کھائیں گے کہاں سے، یہ پئیں گے کہاں سے، ہمارے دماغ میں بات بٹھا دی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن دنیا داروں کو کھلا رہا ہے،
آپ سوچیں اللہ کی راہ میں جو آئے گا، جو اللہ کا کہنا مانے گا، کہ اللہ اس سے ناراض ہو کر اس سے رزق روک لے گا، بلکہ اسے تو زیادہ دے گا۔ تو یہ سوچ بنائیں اپنی بھی، اپنی اولاد کی بھی، اور یہ چیزیں اپنے ان کے ذہن میں ڈالیں اور ان چیزوں کی قدر ڈالیں کہ امام مؤذن کوئی ایسے ہی نہیں ہوتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں طاعت پر اجرت لینا یوں جائز نہیں تھا، لیکن اب اجرت لینا، اگر امام صاحب ہیں وہ اپنے وقت کی اجرت لیں گے، مؤذن صاحب ہیں ان کی بھی اجرت طے ہوتی ہے، کوئی خطیب خطابت کر رہے ہیں ان کی اجرت ہوتی ہے، کوئی اصلاحی بیان کہیں جا کے کرتے ہیں ان کے ٹائم کی اجرت ہے، قرآن مجید جو سیکھتے سکھاتے ہیں ان کی بھی اجرت اب فی زمانہ وہ مقرر کر سکتے ہیں اپنے ٹائم کی۔ ہاں اگر کوئی قرآن مجید کی اجرت اس طرح قائم کرے کہ میرے گھر میں تلاوت قرآن مجید یا قرآن ختم قرآن کے لیے آپ آ جائیں اور اس کے عوض وہ پیسہ طے کریں کہ آپ قرآن مجید ختم کریں، یا قبر پر بیٹھ کے مرحوم کے لیے ہم کہیں کسی حافظ صاحب کو مقرر کریں اور کہیں کہ آپ قرآن مجید ایک ختم کریں تو میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، یہ ناجائز ہے۔ کہ قبر پر بیٹھ کر اگر کسی سے کہا کہ قرآن پڑھو تو اس طرح پڑھنے پر تو نہ خود اسے ثواب ملے گا، تو وہ جس کے لیے پڑھ رہا ہے اور آپ جس کے لیے پڑھا رہے ہو اسے بھی ثواب نہیں ملے گا۔ تو یوں پیسے لینا ابھی بھی ناجائز ہے۔ لیکن اب جس طرح یہ میں نے چند فیلڈز کو بتایا، اس کے لیے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اب یہ جائز ہے، کیونکہ اب خلفاء نے کوئی ان کے وظیفے مقرر نہیں کیے ہوئے، حکومت کی طرف سے کوئی مدارس کے لیے فنڈ نہیں آتا، جو فنڈ آتا ہے وہ یونیورسٹیز کے لیے ہوتا ہے اور کالجز کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ جو آج کل کے دور میں ہمارے علماء اپنے مدارس اور مسجدیں قائم کر کے ہمارے عقیدے درست کر رہے ہیں، ہمیں کافر ہونے سے بچا رہے ہیں، مرتد ہونے سے بچا رہے ہیں، ہمارا عقیدہ درست کر رہے ہیں، ہمارے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع داخل کر رہے ہیں، ہماری عبادات ٹھیک کروا رہے ہیں، تو یہ ان علماء کا ہم پر احسان ہے کہ اس حالت میں بھی، اس غربت کے دور میں بھی، جب کہ کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہ آپ کے بچوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے ادارے کھول کے بیٹھے ہیں تاکہ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں اور آپ کے بچوں کا ایمان محفوظ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے صحیح اور درست جگہ کے متعلق کہ کیا درست ہے اس مادہ پرست دور میں جہاں دنیاوی اپنے بچوں کو تعلیم دلا رہے ہیں، دینی تعلیم اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس دینی تعلیم سے کبھی جدا نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سے وابستہ رہ کر دین کے لیے خدمتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔